السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کا جو کردار ہے جنگ رکوانے کے حوالے سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، یہ کس حد تک حقیقت پسندانہ ہے؟ زمینی حقائق کیا اس کے برخلاف تو نہیں جا رہے؟ کیا ہم زیادہ توقعات اس کاوشوں کے حوالے سے وابستہ کر چکے ہیں؟ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، گزشتہ روز جو 3 ممالک کے وزرائے خارجہ مسلم ممالک ہمارے پاس آئے تھے اسلام آباد میں، اس کے بعد پاکستان کو جو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ بڑی خوش آئند ہے، حتیٰ کہ جو میرے سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی امریکہ اور ایران، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ کاوشیں جاری رہنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ، آپ جانتے ہیں کہ ان کے متعلق کچھ پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہے، مگر انہوں نے جو سوشل میڈیا پر اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ لگائی، اس حوالے سے اس سے قبل شہباز شریف صاحب کی لگائی، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی ان کاوشوں کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف جو ایران پر حملے بدستور امریکہ اور اسرائیل کے جاری ہیں، ہسپتالوں، سڑکوں اور جو سونین آبادی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو ایرانی عوام ہیں ان کی مشکلات جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب گزشتہ جو ملاقاتیں ہوئی اس کے پس منظر میں ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، مگر اس کے باوجود وہ جو ہے وہ چین جا رہے ہیں۔ قومی میڈیا ہمارا بتا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صدر مملکت جو ہیں وہ بھی انہوں نے گزشتہ رات چینی سفارت خانے کا دورہ کیا، اگرچہ اس حوالے سے ایک سے زائد آرا پائی جا رہی ہیں، مگر وہ وہاں پر گئے ہیں۔ ناظرین، اگر امریکہ، اسرائیل ایران پر حملے کر رہے ہیں تو اسرائیل بھی بھرپور جواب دے رہا ہے۔ اسرائیل کی جو ایک کیمیکل فیکٹری تھی جو اس کو ایران نے ہٹ کیا ہے، اور بڑا ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایگزیکٹ نشانے پر لگایا، اس کے نتیجے میں وہاں جو دھوئے کے بادل ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ ایسا دھواں ہے، مختلف جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یقینی طور پر جو اسرائیلی ہیں یا خطے میں مضر صحت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں بھی حملے کر رہا ہے، یعنی ایک طرف نیگوسیشن کا عمل جاری ہے جو پاکستان کر رہا ہے، جس میں دونوں فریقین یعنی امریکہ اور ایران دونوں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جنگ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے، ابھی تازہ ترین سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے، مگر وہ جو گھاگ آئی لینڈ ہے جو ایران کا، اس پر بھی قبضے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے مطالبات منظور نہ کیے تو ہماری افواج وہاں پہ جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ امریکی افواج بڑی تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور قوی امکان ہے کہ زمینی آپریشن، زمینی کارروائی ایران کے خلاف شروع کی جائے گی۔ دوسری طرف جو ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس کے حوالے سے، خود جو ایران کی جو پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ دشمن جو ہے یہ اسٹریٹجی کر رہا ہے کہ ایک طرف ہمارے ساتھ مذاکرات کی مختلف ملکوں کے سے بالواسطہ بلا واسطہ طور پر بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے خلاف زمینی کارروائی شروع کرنے کی جو ہے وہ اس کی جو تیاریاں ہیں وہ نظر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے تیار ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو اس کا جو سب سے جو امپورٹنٹ ہے کہ اسٹریٹ آف جو ہرمز ہے وہ ایران کے بدستور کنٹرول میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستانی جو جہاز ہے ان کو ایران نے اجازت دی ہے۔ یہ بڑا گڈ ول جسٹر ہے کہ ایران پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کی کتنی گڈ ول ہے ایران کے ساتھ، مگر اس میں دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا اس پر بدستور کنٹرول ہے اور امریکہ اس کا کنٹرول نہیں چھڑا رہا۔ ناظرین، دوسرا جو امریکہ کے اندر، جیسے میں گزشتہ روز بھی کہا تھا، بڑی تعداد میں جو ہے وہ مظاہرین سڑکوں پر آئے ہیں، اور صدر کو کنگ پکار کر صدر ٹرمپ کو، اور اس کو عامر ڈکٹیٹر کہہ کر اس کو مسترد کیا ہے۔ بڑا دلچسپ یہاں پر تقابل ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے عوام کو کہہ رہے تھے کہ آپ سڑکوں پہ نکلے اور رجیم چینج کریں، جبکہ ہوا یہ ہے کہ جو کم و بیش 80 لاکھ، جی ہاں 80 لاکھ جو امریکی ہیں، امریکہ کی تاریخ میں اتنے بڑے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آئے، وہ سڑکوں پر آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے صدر مملکت جو صدر ہیں ان کے، صدر ٹرمپ، ان کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی ہے، اس کی جو جنگ پالیسی ہے اس کو مسترد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ جو کنگ ہے، یہ جو بادشاہ ہے جو صدر ٹرمپ بن گیا ہے، اس کی بادشاہت ہمیں قبول نہیں ہے۔
ناظرین، جو اس وقت زمینی حقائق ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں، یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس جلد سے جلدی باہر نہیں نکلے گا، اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چند ہفتے یہ جنگ مزید جاری جو ہے وہ رہ سکتی ہے۔ اس کا یقینی طور پر جو اس کا ہم تاثر لے سکتے ہیں کہ زمینی افواج جو ہے وہ جائیں گی ایران میں، اور اس کے بعد جو کشت و خون کا بازار یہاں گرم ہوگا، یعنی یہ جو جنگ ہے یہ اور پیچیدہ ہو رہی ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں یہ اور کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بدل کے رکھ دے گی۔ امریکہ کسی طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اگر یہاں سے نکلتا ہے، ایران کی موجودہ جو سٹیٹس ہے، یعنی کہ اس کا جو جغرافیہ ہے وہ برقرار رہتا ہے، ایران کے اندر جو رجیم ہے، جو حکومت ہے وہ برقرار رہتی ہے، تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر یقیناً یہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست ہوگی۔ اور ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ طول پکڑے اور اس کو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر وہ ختم کرے۔ اگر ایران اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر ختم نہیں کرتا تو قوی امکان ہے، اس بات کا پورا یقین کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ آور ہوں گے، اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جو اہم مسلم ممالک ہیں، وہ اس کی مدد کریں گے۔ لہٰذا جو ایران کے فائدے میں یہ ہے کہ وہ اس جنگ کو اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ رکھے، اسی طرح امریکہ کے فائدے میں بھی ہے کہ ایران مکمل طور پر سرنڈر کرے، تاکہ اس کا جو سپر پاور کا ایک امیج ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے، حقیقی معنوں میں سپر پاور ہے، اور وہ خطے کی حکومتوں کو یا مختلف جو ممالک کی جو جس طرح وینیزویلا میں انہوں نے اقتدار کو چینج کیا، اس طرح سے وہ ایران میں بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اس وقت ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس پہ ہمیں وڈرا ہوتی چیزیں نظر نہیں آتی، مگر پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ یقیناً جاری رہنی چاہیے، اور پاکستان کی یہ جو کاوشیں ہیں اس کو یقیناً اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اندھیرے میں جو ایک جو روشنی ہے وہ پاکستان کی کاوشوں سے نظر آ رہی ہے۔ چونکہ جنگ کے متعلق کچھ پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، صدر ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ کس وقت پلٹا کھا جائیں اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، مگر اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ ہمیں امید افزا نظر نہیں آتی۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔